معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس بیان میں آپ کو وہ عظیم واقعہ سناؤں گا جو ہمارے پیارے نبی رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کی رات جہنم کے مشاہدہ کے دوران دیکھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہنم میں 6 طرح کی گنہگار عورتوں کو عذاب میں مبتلا دیکھا۔ یہ عذاب اس قدر شدید تھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بطور مرد ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ماؤں، بہنوں، بیویوں اور بیٹیوں کو ان گناہوں سے بچائیں، ان کی رہنمائی کریں۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس بیان کو غور سے سنیں، اسے اپنی زندگیوں میں نافذ کریں اور اپنے گھر والوں تک پہنچائیں تاکہ ہم سب اللہ کے عذاب سے بچ سکیں اور اپنی آخرت سنوار سکیں۔ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بابا جان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، بابا جان، آپ نے جہنم میں جن عورتوں کو دیکھا ان کی کیا کیفیت تھی؟ انہیں کیوں عذاب دیا جا رہا تھا؟ اس پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا تو وہاں 6 طرح کی عورتوں کو عذاب میں گرفتار پایا۔ پہلی قسم، بے پردہ نکلنے والی عورتیں۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دیکھا کہ ایک عورت کو جہنم میں اس کے سر کے بالوں سے لٹکایا گیا تھا۔ اللہ اکبر! اس کی کھوپڑی جہنم کی آگ سے کھول رہی تھی۔ یہ کوئی عام بات نہیں بلکہ اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے جس کی زبان وحی الہی کے بغیر نہیں ہلتی۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کو اس کے بالوں سے اس لیے لٹکایا گیا کہ وہ بے پردہ گھر سے نکلتی تھی، کھلے سر باہر جاتی تھی، اس کے سر کو ہانڈی کی طرح کھولایا جا رہا تھا۔ معزز سامعین و سامعات، ہم پر اللہ نے ذمہ داری عائد کی ہے کہ ہم اپنے ماؤں، بہنوں، بیویوں اور بیٹیوں کے پردے کا اہتمام کریں۔ پردہ عورت کی عزت اور وقار ہے۔ اگر ہم اپنے گھر کی خواتین کو بے پردہ نکلنے دیں گے یا انہیں پردے کی اہمیت نہ سمجھائیں گے تو ہم بھی اس گناہ میں شریک ہوں گے۔ جہنم کی آگ جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے، اس کا تصور کرو۔ کیا ہم اپنے پیاروں کو اس عذاب میں دیکھنا چاہتے ہیں؟ اللہ اکبر! نہیں۔ اپنی ذمہ داری پوری کرو۔ میرے گھر کی عورتوں کو پردے کی تلقین کرو اور ان کی حفاظت کرو۔ دوسری قسم، بد زبانی کرنے والی عورتیں۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا جن کی زبانیں لٹک رہی تھیں اور ان کی زبانوں سے آگ نکل رہی تھی۔ انہیں ان کی زبانوں سے لٹکایا گیا تھا اور جہنم کی آگ ان کے منہ سے داخل ہو رہی تھی۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، بابا جان، ان کا قصور کیا تھا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ عورتیں تھیں جو اپنی زبانوں سے بد کلامی کرتی تھیں، اپنے خاوندوں پر طعنہ زنی کرتی تھیں، پڑوسیوں کو ایذا دیتی تھیں اور لوگوں کی دل آزاری کرتی تھیں۔ معزز ناظرین کرام، ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کی خواتین کو اچھی زبان استعمال کرنے کی ترغیب دیں۔ اگر ہماری بیوی یا بہن بد کلامی کرتی ہیں تو ہمیں انہیں محبت سے سمجھانا چاہیے۔ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اسے ذکر الہی اور اچھے الفاظ کے لیے استعمال کرنا سکھائیں تاکہ ہم سب جہنم کے عذاب سے بچ سکیں۔ تیسری قسم، اپنے شوہر کی نافرمانی کرنے والی عورتیں۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا جن کے ہاتھ پاؤں جہنم کی زنجیروں سے جکڑے ہوئے تھے۔
ان کے جسموں کو آگ کے سانپ اور بچھو کاٹ رہے تھے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، بابا جان ان کا گناہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ عورتیں تھیں جو اپنے خاوندوں یعنی شوہر کی نافرمانی کرتی تھیں، ان کے جائز حقوق ادا نہیں کرتی تھیں اور ان کے احکام کی خلاف ورزی کرتی تھیں۔ خاوند ہونے کے ناطے ہمیں اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، انہیں محبت، عزت اور تحفظ دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم ان کے ساتھ سختی کریں گے یا ان کے حقوق ادا نہیں کریں گے تو وہ نافرمانی کی طرف مائل ہو سکتی ہیں۔ ہمیں اپنی بیویوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق رہنمائی کرنی چاہیے تاکہ ہمارا گھر جنت کا نمونہ بنے۔ چوتھی قسم، زنا کرنے والی عورتیں۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا جو جہنم کی گڑھوں میں ڈوبی ہوئی تھیں اور ان کے جسم سے بدبو اٹھ رہی تھی، آگ ان کے جسم کو جلا رہی تھی اور وہ درد سے چیخ رہی تھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، بابا جان ان کا قصور کیا تھا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ عورتیں تھیں جو زنا کے گناہ میں مبتلا تھیں، اپنی عزت کو پامال کیا اور اللہ کے حدود کو توڑا۔ اے بھائیو، عورت کی عزت ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمیں اپنی بہنوں، بیٹیوں اور بیویوں کی پاک دامنی کی حفاظت کرنی چاہیے۔ معاشرے میں غیر شرعی اختلاط اور فحاشی کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اگر ہم اپنے گھر اور معاشرے کو پاکیزہ نہ رکھیں گے تو ہم بھی اس گناہ کے ذمہ دار ہوں گے۔ پانچویں قسم، اپنی اولاد کو قتل کرنے والی عورتیں۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا جن کے پیٹوں سے خون بہہ رہا تھا اور ان کے سامنے ان کی اولاد چیخ رہی تھیں، جہنم کی آگ انہیں گھیرے ہوئے تھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، بابا جان ان کا گناہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ عورتیں تھیں جنہوں نے اپنی اولاد کو جان بوجھ کر قتل کیا، یا تو اسے پیٹ میں مار دیا یا پیدا ہونے کے بعد اس کی جان لی۔ اے بھائیو، اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے۔ اگر ہماری بیوی یا گھر کی کوئی عورت اس گناہ کی طرف مائل ہو تو ہمیں اسے روکنا چاہیے۔ بطور سرپرست ہمیں اپنی اولاد کی حفاظت کرنی چاہیے اور اپنی بیویوں کو اس گناہ سے بچانے کی رہنمائی کرنی چاہیے۔ اللہ سے ڈرو کیونکہ یہ گناہ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے۔ چھٹی قسم، دوسروں کی عزت پر حملہ کرنے والی عورتیں۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا جن کے چہرے مسخ کیے گئے تھے اور ان کے جسموں کو آگ کے کوڑوں سے مارا جا رہا تھا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، بابا جان ان کا قصور کیا تھا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ عورتیں تھیں جو دوسروں کی عزت پر حملہ کرتی تھیں، غیبت کرتی تھیں، بہتان لگاتی تھیں اور لوگوں کی عزتوں کو اپنی زبان سے روندتی تھیں۔ اے بھائیو، ہمارا فرض ہے کہ اپنے گھر میں ایسی فضا قائم کریں جہاں غیبت اور بہتان کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ اگر ہماری گھر کی خواتین اس گناہ میں مبتلا ہیں تو ہمیں انہیں روکنا چاہیے اور ذکر الہی کی طرف راغب کرنا چاہیے۔ معزز سامعین، ہم مردوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر کی سربراہی کی ذمہ داری عائد کی ہے۔ ہمیں اپنی ماؤں،
بہنوں، بیویوں اور بیٹیوں کو پردے کی تلقین کرنی چاہیے، ان کی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے اور انہیں گناہوں سے بچانا چاہیے۔ ہم سیریز اور فلموں کی تقلید کو فروغ دینے والے نہیں، بلکہ ہم تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہمارا مقصد اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنانا ہے، جیسا کہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر تھا۔ اب ہم اللہ کے دربار میں دعا گو ہیں کہ اے اللہ، ہمیں اپنے دین پر استقامت عطا فرما، ہمیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق دے، ہمیں اپنے گھر والوں کی رہنمائی کرنے والا بنا دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ معزز ناظرین، آج ہی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، اپنے گھر کی خواتین کو پردے، پاک دامنی اور نیک اعمال کی طرف راغب کرو، اپنے گھر کو ذکر الہی سے بھر دو اور اپنی آخرت کو سنوارو۔ آخر میں آپ سب سے گزارش ہے کہ اس بیان کو سن کر عمل کریں اور اپنے گھر والوں تک پہنچائیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، دوسروں تک شیئر کیجیے اور کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں۔ آخر میں مجھے دیجیے اب اجازت، خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔